السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اپریل بروز پیر 2024 کو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج گندم کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو گندم کے اوپر ہم کوئی روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ نہیں دیتے، لیکن اپنے سننے والوں چاہنے والوں کو کبھی کبھار ہم تبصرہ دے دیتے ہیں۔ ہمارا جو مین کام ہے وہ چینی، دالیں اور دیگر اجناس ہوتی ہیں۔ گندم کی ہم اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پہ چاول کی بھی نہیں دیتے، گندم کی بھی نہیں دیتے اور مکئی کی بھی۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ہم اپنے ناظرین کو انٹرنیشنل مارکیٹوں کا سنیریو بتاتے رہتے ہیں۔ تو گندم کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہماری کراپ جو ہے تقریباً 30 ملین میٹرک ٹن کے لگ بھگ کراپ ہے، بہت بمپر کراپ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان گورنمنٹ اسٹریٹجک ریزروائر رکھتی ہے وہ بھی کافی حد تک پڑے ہوئے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، پاسکو ہے یا ٹی سی پی یا جو گورنمنٹ کے ادارے لیتے ہیں، ان کے پاس بھی پرانے اسٹاک بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کراپ بھی بمپر ہے، کیری فارورڈ اسٹاک بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹیں ٹوٹ کے کافی نیچے آ گئی ہیں۔ یہی گندم جو دسمبر جنوری میں 4600 سے 4800 کے لگ بھگ بک رہی تھی، اب اس گندم کا ریٹ تقریباً 3200 3300 کے لگ بھگ ہو گیا جنوبی پنجاب کی منڈیوں میں اور سینٹرل پنجاب میں۔ ابھی کچھ علاقوں میں کٹائی ہو گئی ہے، کچھ علاقوں میں چل رہی ہے، بارشیں بھی ہیں، تو امید ہے کہ بارشوں کے بعد جو بقیہ علاقے ہیں وہ بھی تقریباً ان میں بھی کٹائی ہو جائے گی۔ گندم میں فی الحال مندے کی ٹون آپ سمجھ لیں، یہ سال ٹریڈنگ میں اور ضرورت کا ہی کام کرنا چاہیے۔ ایک تو پاکستان میں سپلائی بمپر ہے، اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹیں بھی بڑے برے طریقے سے ٹوٹ گئی ہیں۔ رشیا میں جو گندم $280-90 والی گندم جو ہے وہ $200 پہ آ گئی ہے۔ اب چونکہ پاکستان گورنمنٹ نے امپورٹ بند کر دیا ہے اور ایکسپورٹ الاؤ کر دی ہے کہ آپ پاکستان سے آپ بھیج سکتے ہیں، جو ہے ملیں فلور ملوں کو اجازت ہے، وہ آٹا، سوجی، میدا وغیرہ، یا گورنمنٹ اگر الاؤ کر بھی دے یا کر دی ہے تب بھی اب گندم کو باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کی کرش کر گئی ہے۔ رشیا، یوکرین اور یہ جو ایسٹ یورپ کے کنٹری ہیں، یہاں $200 رہ گئی ہے گندم، اور ہماری گندم جو ہے وہ $350-400 میں کون لے گا۔ 3900 والی گندم، $200 والی گندم کا کل ہم حساب لگا رہے تھے کہ کراچی تقریباً 245-50 کا پڑتا ہے۔ $200 جو ہے ایف او بی کا ریٹ ہے، سی اینڈ ایف 245-50 ہے، اور 245-50 والی گندم جو ہے وہ $71 کلو پڑتی ہے، 2840 روپے من۔ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فی الحال گندم کا بحران ہے، چونکہ پچھلے 2-3 سال جو ہے یہ بل سائیکل تھا، پوری دنیا میں کموڈیٹیز کی اور اناج کی قیمتیں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ تو اب بڑی سپیڈ سے جو ہے اناج کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ رشیا، یوکرین، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، جتنے گندم کے کنٹری ہیں تقریباً ان میں مندے کا رجحان ہے۔ آگے آپ سمجھ لیں کہ عموماً مارچ سے فروری سے لے کے اپریل تک جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی فصلیں آتی ہیں۔ آگے جون میں یورپ کی فصلیں آنی شروع ہو جائیں گی، جولائی کے اینڈ میں ایسٹ یورپ اور رشیا، یوکرین وغیرہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر اگست کے اینڈ میں کینیڈا کی کراپ آ جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں امریکہ اور آسٹریلیا کی کراپس آ جائیں گی۔ تو اب آگے یہ سمجھ لیں کہ ہر 2 مہینے بعد، ہر 1.5 مہینے بعد کسی نہ کسی کنٹری کی کراپ شروع ہی رہے گی۔ تو گندم میں ہم اپنے چاہنے والوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ ضرورت کا ہی کام کریں۔ گندم میں کوئی تیزی والا ماحول نہیں ہے۔ ہاں، کہیں وقتی طور پہ 100-200 وقتی طور پہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بازار،
لیکن مندائی سمجھ کے کام کریں، ضرورت کے مطابق کام کریں۔ پاکستان میں بھی سپلائی زیادہ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سپلائی زیادہ ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ تو قبل از وقت ہی آپ دیکھ لیں کہ $200 رہ گئی ہے، اور ہمارے ہاں گورنمنٹ کے پاس پرانا سٹاک کافی پڑا ہے۔ عموماً پاکستان جیسے کنٹری میں اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا جب کوٹا لفٹ نہیں ہوتا، پرانے سٹاک پڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگلے سال جو ہے وہ خریداری برائے نام کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی خریداری نہ کرنے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بازار اتنی بڑی والیوم کو جو ہے عام لوکل مارکیٹ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتی۔ 30 ملین ٹن کی کراپ ہے پاکستان پورے میں، 1200-1500 جتنی بھی فلور ملیں ہیں، یہ ساری ملیں بھی لگی رہیں تو 10 ملین ٹن لے جائیں گی، پھر بھی جو ہے نا یہ پورے پاکستان کی جو پروڈکشن ہے اس کو 1200-1500 ملیں سنبھال نہیں سکتی۔ اس وجہ سے اس میں ضرورت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔